بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں۔ آپ کے سامنے آپ کی والدہ، آپ کی ماں کا جنازہ پڑا ہو، آپ کے باپ کی میت پڑی ہو، آپ کے بھائی کی لاش پڑی ہو اور آپ کو نماز جنازہ نہ آتی ہو، آپ اس کے لیے دعا نہ کر سکیں۔ یہ جو آخری سفر ہے، آخری بار اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو قبر کے حوالے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس آپ اس کو چھوڑنے جا رہے ہیں اور آپ کو اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے، اس کے لیے نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، تو سوچیں آپ کے لیے کتنی ایک دکھ کی، تکلیف کی اور شرمندگی کی ایک بات ہے۔ آپ ساری زندگی خود کو کیسے تسلی دیں گے یار کہ میرے بھائی کا جنازہ تھا اور میں اس کے لیے دعا بھی نہیں کر سکا، اس کے لیے ایک جو اسلام طریقہ نماز جنازہ کا میں وہ بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ کی نیت۔ جس طرح نماز شروع کرنے سے پہلے نیت کی جاتی ہے، اسی طرح نماز جنازہ کی بھی نیت ہے۔ نماز جنازہ کی نیت کچھ اس طرح ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، دعائیں واسطے اس حاضر میت کے، منہ طرف خانہ کعبہ شریف۔ جب نیت مکمل ہو جائے پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نماز جنازہ شروع کرنا ہے، اور اس کی پہلی رکعت میں جب آپ اللہ اکبر کہہ لیں گے تو پہلی رکعت میں آپ نے ثنا پڑھنی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے جس طرح آپ نے نیت میں کہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ جس طرح آپ نماز میں ثنا پڑھتے ہیں، یعنی کہ پہلی رکعت میں نماز سورۃ فاتحہ سے پہلے جو آپ ثنا پڑھتے ہیں، اسی طرح یہ ثنا آپ نے پڑھنی ہے، بس اس میں آخری 4 الفاظ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ثنا کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے اور دوسری رکعت شروع کر دینی ہے۔ دوسری رکعت میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جس طرح آپ نے نیت میں کہا تھا کہ درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اللہ اکبر کے بعد آپ نے دوسری رکعت میں یہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ وہی درود ہے جو نماز ہم پڑھتے ہیں، اس میں صرف 2 الفاظ کا اضافہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت و سلمت و بارکت و رحمت و ترحمت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہاں تک آپ کی دوسری رکعت مکمل ہو گئی ہے، اور پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے تیسری رکعت میں چلے جانا ہے۔ آپ جس کا نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، اگر وہ آپ کا والد، آپ کی والدہ، بہن، بھائی یا کوئی رشتہ دار ہے جو بالغ ہے، یعنی کہ اس کی عمر 18 سال سے زیادہ ہے، یعنی کہ وہ شادی شدہ ہے، یا پھر بھی اگر وہ بالغ ہے اور اس کی عمر 18 سال سے زیادہ ہے، تو پھر آپ یہ دعا پڑھیں گے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تیسری رکعت ہے۔ اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ بہت ہی پیاری دعا ہے۔ آپ اسے چاہے اردو میں پڑھیں یا عربی میں، یا ویسے بھی آپ جب بھی کسی کے لیے دعا کریں تو یہ اس کو اگر احصال ثواب کے لیے آپ کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی پیاری دعا ہے۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہیں گے اور دونوں طرف سلام پھیر دیں گے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی کہ آپ کی نماز جنازہ یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے اور آپ کی جو 4 رکعتیں تھیں، فرض کفایہ تھیں، وہ مکمل ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں اور اس طرح آپ کا نماز جنازہ مکمل ہو جاتا ہے۔